صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید الثقلین وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ کونین میں رحمت کی گھٹا فاطمہ زہرا، کونین میں رحمت کی گھٹا فاطمہ زہرا، سرکار کی امت پہ عطا فاطمہ زہرا، دنیا ہی نہیں جنت کی ضیا فاطمہ زہرا، کیوں کر نہ ہو معیار سخا فاطمہ زہرا، ہیں دختر محبوب خدا فاطمہ زہرا۔ اور زینت ہیں وہ آل رسالت کے چمن کی، آسی کے لیے پختہ ضمانت ہے امن کی، مظہر ہیں وہ سرکار کی چال اور پھبن کی، مادر ہیں وہ زینب کی حسین اور حسن کی، ہیں آل محمد کی رضا فاطمہ زہرا۔ اور جب پرسش اعمال ہوئی دے گا اما کون، میدان قیامت میں سنے آہو فغاں کون، ہیں چادر تطہیر کے سائے میں نہاں کون، پوچھا جو کسی نے کہ ہیں خاتون جنا کون، آہستہ سے رضوان نے کہا فاطمہ زہرا۔ انتہائی عزت، احترام، تعظیم، توقیر کے لائق جان نشین امیر ملت، قائد تحریک تحفظ حرمت بطول، نازش آل رسول، حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی، زیب سجادہ آستانہ عالیہ علی پور شریف، اور سٹیج پہ تشریف فرما جگر گوشہ غزالی زماں، نازش اولاد بطول حضرت قبلہ پیر سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی زیدہ مجدوہ، اور ان بزرگوں کے سایہ سیادت میں تشریف فرما عظیم تر علماء، مشائخ، سادات کرام، سجادہ نشین آستانہ عالیہ فیض بار شرک پور شریف، علماء مشائخ تشریف فرما ہیں۔ یہاں لمبی بات کرنے کا موقع نہیں ہے، تو میں بزرگوں کی بارگاہ میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا۔ فرمایا کہ جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں اور ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور وہ لوگ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہیں۔ اس ضمن میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، جب عام مومن کی عزت رب کی بارگاہ میں اتنی ہے، تو وہ ہستیاں جن کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھنا ایمان کا ثبوت اور ایمان کے کمال کا ذریعہ ہے، ان کے ساتھ کوئی بندہ ہلکا جملہ بولتا ہے، ان کی طرف کوئی ہلکے جملے کا انتساب کرتا ہے، ان کو اذیت دیتا ہے، وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں کتنا راندہ درگاہ ہوگا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن پاک اترا، اور شان نزول سے عبارت کا مفہوم آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہاں عموم عبارت کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ حضرت صدر الفاضل حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی تفسیر ذکر کرتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ مولا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا بڑا مقام، بڑا مرتبہ ہے، صحابی رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جن کو فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ،
علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ کتنی روایات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، مگر یہ شرف سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کا ہے کہ نسب رسول کی برکت سے جو مقام سیدہ کائنات کو حاصل ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہیں، یہ شرف حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ کا خاصہ ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، ہم لوگ درود پڑھتے ہیں اور تمام اہل ایمان نماز میں درود پڑھتے ہیں، اور درود کا معنی یہ علماء محققین تشریح فرمائے ہیں۔ غزالی زماں کے شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں، مفتی اہل سنت، کشتہ عشق اہل بیت رسول، اور اس ناموس سے حرمت زہرا کی تحریک کے روئے رواں اور سرخیل حضرت قبلہ پیر صاحب کے ساتھ سائے کی طرح ہر وقت شب و روز محنت کرنے والے علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب تشریف فرما ہیں۔ بزرگان دین نے، علماء نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے، اللہم عظم ہو فی الدین والدنیا والآخرہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ رسول اللہ کو اور ان کی یال کو دنیا میں اور آخرت میں، دین میں ان کی عزتیں پہلے ہی بلند ہیں، ان میں اور بلندی عطا فرما، ان میں اور اضافہ فرما۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں علی پور کی سرزمین سے وہ کون سا امتی ہے، وہ کون سا کلمہ گو ہے، وہ کون سا نبی کا عاشق ہے، وہ کون سا ختم نبوت کا پہرے دار ہے، وہ کون سا ناموس رسالت کے تحریک کا ٹھیکیدار ہے جو نماز کے اندر کے ہے۔ یا اللہ آل محمد کو عزت عطا کر، آل محمد کو معزز کر، آل محمد کو عزتیں عطا کر، عظمتیں عطا کر، اور سلام پھیرنے کے باہر یہ کہے کہ ان سے خطا ہو سکتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ان کی طرف خطا کا کر کی نسبت کرنے والا خود خطا کار ہے، خود کائنات کا بڑا مردار ہے، اور خود دین اسلام کا غدار ہے۔ میں یہاں علی پور کی سرزمین پہ بابا کے دول کہنا چاہتا ہوں، ہمیں سرزمین پر پاکستان کے غدار کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ امیر ملت کے آستانے سے پاکستان ملا، قائد اعظم اس آستانے پہ آئے تھے، پاکستان لے کر گئے تھے، یہاں پاکستان کی بقا اور سالمیت کے لیے ہمیشہ دعائیں ہوتی ہیں۔ میں یہاں اس آستانے پر بابانگے دول کہتا ہوں کہ اس دھرتی پر ہم پاکستان کے غدار کو بھی برداشت نہیں کر سکتے، اور دین اسلام کے غدار کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں اختصار کروں، بزرگان دین کتنے علماء نے سمجھایا، کتنے سادات نے سمجھایا، کتنے بزرگان دین نے سمجھایا، 1.5 مہینہ ہو گیا مگر ایک بندہ اڑا ہوا ہے اپنی ضد پر، اور بعض لوگوں کو ابھی بھی یہ ہے کہ نہیں بندہ ضائع ہو گیا۔ میں کہتا ہوں بندے ضائع ہوتے ہیں ہو جائیں، نسبت زہرا ضائع نہیں ہونی چاہیے، غلام زہرا ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ وہ علم نہیں ہے، آگ لگا دو اس علم کو، وہ علم جہنم میں جانے کا باعث ہے۔ جو اصحاب محمد پہ تبرہ کرے، جو آل محمد پہ تبرہ کرے، جو نبی کی نسبتوں کا حیا نہ کرے، رب کعبہ کی قسم ہے وہی شخص اندر باہر سے دیندار ہوتا ہے جو اصحاب محمد اور آل محمد کا وفادار ہوتا ہے۔ میں یہاں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت قبلہ پیر صاحب باہر نکلے، یہ ان کا ایمانی تقاضا بھی تھا، خاندانی تقاضا بھی تھا، ایمانی تقاضا بھی تھا، خاندانی تقاضا بھی تھا۔ میں اتنے سارے مشائخ اور علماء کی موجودگی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، قبلہ مفتی صاحب یہ کیسے پینترے بدلے جا رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا یہ سٹائل نعوذ باللہ یہ مرزا قادیانی کا تھا، پہلے اس نے اپنے آپ کو نبی کہا، اور پھر جب اس پر تنقید ہوئی، حقیقت بھائی اٹھائیے، ازالے اوہام اٹھا کر، دیگر کتابیں اٹھا کر دیکھیے، اس میں سے کہا جہاں جہاں میں نے لفظ نبی لکھا ہے اگر لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے، یہ لفظ ان کو بھاری گزرتا ہے، سماعتوں پر بھاری گزرتا ہے، تو اس کو نبی بمانا محدث لیا جائے۔ اس نے کہا اس کو جگہ جگہ محدث کا معنی لیا جائے، اور پھر جب لوگوں کو اس طریقے سے دھوکہ دیا، بعد میں پھر کتاب لکھی،
اس میں کہتا ہے نہیں محدث نہیں، نبی سے مراد نبی ہے، اب نئی نئی آ گئی ہے، کتنے پینترے بدلو گے، کتنے پینترے بدلو گے، یاد رکھنا رب کعبہ کی قسم، مجھے عظمت امیر ملت کی قسم ہے، اور مجھے ان علماء اور مشائخ کے سامنے دہلیز مصطفیٰ کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں، جو در زہرا سے دھتکارا جائے اس کو نہ مصطفیٰ قبول کرتے ہیں نہ خدا قبول کرتا ہے۔ جو در زہرا سے دھتکار دیا گیا اس کو پناہ کسی جگہ نہیں ملتی۔ اور میں اختصار کے ساتھ یہ بات ختم کروں، میں یہاں سادات کرام، علماء کرام، پوری دنیا میں یہ سنا جا رہا ہے، ہمارے اکابرین تشریف فرما ہیں، بزرگان دین تشریف فرما ہیں، جہاں حق بات پر بولنا ایمان کی علامت ہے، وہاں حق بات آئے چپ رہنا یہ بھی تو محل نظر ہے، یہ بھی تو محل نظر ہے نا، یہ بھی کیا رسول نے نہیں فرمایا من را منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع وبلسانہ فإن لم یستطع وبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ فرمایا جو جس کو منکر دیکھو، جس کو غلطی میں مبتلا دیکھو، ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہ روک سکو تو زبان سے روکو، زبان سے نہ روک سکو تو دل میں برا جانو، مگر اتنا خیال رکھنا دل میں برا جاننا اضعف ایمان ہے، شاہ صاحب اضعف کمزور ترین ایمان ہے، اور جو دل سے بھی برا نہیں جانتا وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے۔ کیا کسی گوشے میں ایمان بھی آباد ہے یا نہیں آباد؟ میں حضرت پیر صاحب کی توجہ چاہتے ہوئے میں اس شعر پر بات ختم کرتا ہوں کہ نکل جاتی ہے سچی بات جس کے منہ سے مستی میں، حضرت غزالی زمان کے جگر گوشہ آپ کی توجہ چاہتے ہوئے، نکل جاتی ہے سچی بات جس کے منہ سے مستی میں، فقیر مسئلے ادبی سے وہ رندے باد خار اچھا۔